بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، گزشتہ روز ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی کہ افغانستان کے حوالے سے افغان طالبان کی جو ڈیلیگیشن ہے ملا عبدالغنی برادر کی سربراہی میں تہران کی دعوت پہ تہران کا دورہ کیا۔ وہاں پہ تہرانی حکام کے ساتھ ان کی بڑی اچھی ملاقاتیں ہوئی۔ دو چیزیں ہیں جو یہاں پہ میں اس ویڈیو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ تہران نے آفیشیلی طالبان ڈیلیگیشن کو تہران بلایا تھا، اور وہاں پہ ان کو ہائیسٹ لیول، جس طرح فورن منسٹر لیول کی جو ہوتی ہے، ان کو پروٹوکول بھی دیا گیا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ایران نے افغانستان میں ایک آل انکلوسیو گورنمنٹ کے حوالے سے بات کی کہ ہم چاہتے ہیں، ایران چاہتا ہے کہ افغانستان میں ایک ایسا حکومت قائم کی جائے جہاں پہ سب جو ہے نا آل پارٹیسپیٹ، جس میں سارے گروپس جو ہے پولیٹیکل، ایتھنک، سارے وغیرہ جو ہے اس میں شامل ہو۔ یعنی جنرلی افغانستان کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ وہاں پہ ایک انٹرم گورنمنٹ ہونی چاہیے، اور یہ ایک بہت بڑی اچھی ڈیولپمنٹ بھی ہے۔ اس سے پہلے پاکستان بھی یہی بات کرتے آ رہا ہے، اور انٹرنیشنل بھی اس بات کی طرف جو ہے زیادہ تر کنورجنس ہے کہ افغانستان میں یہ پیس ٹاکس جو ہے نا نیکسٹ الیکشن کے لیے ایک ایسی حکومت ہو جو کہ بالکل جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک آزاد اور انڈیپینڈنٹ ٹائپ ایک انٹرم سیٹ اپ ہو، اس کے بعد آگے بات چلے گی۔ اس بات کی ڈاکٹر غنی صاحب جو ہے پریزیڈنٹ آف افغانستان، ان کا جو حکومت یا ان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ سخت مخالف ہے۔ جب یہ بات پاکستان کی طرف سے آئی تو افغان ایڈمنسٹریشن کی طرف سے اس کو افغانستان میں اس انٹرفیرنس کے طور پر جو ہے اس کو سمجھا گیا، اور اس پہ بھی اعتراض کیا گیا کہ پاکستان نے افغان طالبان کی ڈیلیگیشن کو اتنا پروٹوکول کیوں دیا گیا۔ ایران کے حوالے سے افغانستان ابھی تک جو میں دیکھ رہا ہوں کوئی آفیشیل ان کی طرف سے اس پہ کوئی بات نہیں آئی ہے کہ اس بات کو وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ ایران نے بھی افغانستان میں ایک عبوری حکومت کی حمایت کا اعلان کیا، کہ جو کہ ایک بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس سے پہلے چند روز پہلے افغان نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کی طرف سے جب بات آ گئی، اور کچھ پارلیمنٹیرین کی طرف سے جب یہ بات آ گئی کہ وہاں پہ ایک انٹرم سیٹ اپ ہونی چاہیے، اور جلد از جلد انٹرا افغان ٹاکس جو ہے ان کو مطلب ہے کہ لاجیکل اینڈ تک پہنچنا چاہیے، اور ایسی حکومت جو کہ طالبان کو بھی ایکسیپٹیبل ہو، حکومت کو بھی ایکسیپٹیبل ہو، اور افغانوں کو بھی ایکسیپٹیبل ہو۔ تو اس پہ کافی ڈاکٹر غنی صاحب کے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ان پہ کافی، ان کے لوگوں کی طرف سے ان پہ کافی تنقید کی گئی، اور یہ سمجھایا یا اس طرح پریزنٹ کیا جانے لگا کہ یہ پاکستان کی سازش ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر ہم دیکھیں افغانستان میں امن کا جو پروسیس ہے، دو قوتیں ایسی ہیں جو کہ نظر آ رہی ہے کہ اسپوائلرز یا اس کو ڈیلے کرنا چاہ رہی ہے، اور کابل میں یہ بات بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہیں، اور ہر ایک بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ڈاکٹر غنی صاحب یا ان کی جو منسٹرز ہے، ان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ان کا ٹرم اتنا جلدی ختم ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بھی ہو، ہماری جو حکومت ہے یا ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے یہ 5 سال تک چلی جائے۔ تو اسی طرح اگر باقی رشیا کی طرف سے، چائنا کی طرف سے، کیونکہ طالبان ابھی چائنا بھی جائیں گے اور رشیا بھی جائیں گے، اور امریکہ کی طرف سے جو بیان آیا ہے کہ ان کو وزٹ کیا جائے گا یا ریڈ کیا جائے گا، اسی حوالے سے بھی طالبان کو بھی کنسرن ہے، اور پاکستان کو بھی، اور وہ ممالک جو افغانستان میں جلد امن دیکھنا چاہتے ہیں ان کو بھی کنسرن ہے۔ اور ایران کی طرف سے ایسے موقع پہ یہ بیان آنا یہ بڑی زبردست بات ہے، کیونکہ ایران کی طرف سے طالبان پہ ان کو کوئی اتنا بڑا مطالبہ ان سے نہیں کیا گیا، بلکہ ڈائریکٹ یہی کہا گیا کہ افغانستان کا امن جو ہے وہ جتنا جلد ہو سکے وہاں پہ وائلنس کم ہونی چاہیے، تاکہ انٹرنیشنل فورسز کو یہ موقع نہ ملے کہ وہاں پہ وہ بہانہ بنائے، اور ایک عبوری حکومت قائم ہونی چاہیے۔ نیٹو کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آیا ہے ایکسٹینشن آف فورسز، ان کی جو ٹینور ہے، یہ بھی ایک ہے ایک ایسی کہ جس کو کہا جا رہا ہے کہ جو ڈاکٹر غنی صاحب چاہ رہا ہے، شاید نیٹو والے بھی ان کی طرف جو تھوڑا سا سپورٹ ان کی طرف ہے۔ امریکہ کی طرف سے ابھی بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کل کے کوئی ایسی بات نہیں کی گئی ہے، صرف ریڈ کرنے کی یا وزٹ کرنے کی بات ہے۔ وی ہوپ کہ پاکستان کا جو ٹارگٹ ہے وہ یہی ہے کہ افغانستان میں جتنا جلد ہو سکے وہاں پہ امن قائم ہو،
वहाँ पे एक ऐसी हुकूमत हो जो सारे अफगानों के लिए काबिल कबूल हो, कोई भी लेफ़्ट आउट ना हो, बल्कि सारे उनमें इन हो। जिस तरह ईरान ने उसको जो लफ्ज़ यूज़ किया है, ऑल इंक्लूसिव एडमिनिस्ट्रेशन या ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो मैं समझता हूँ कि अभी डॉक्टर गनी साहब और उनके जो लोग हैं उनको भी ये समझ लेना चाहिए कि सारे ममालिक इस वक्त इसी एक ही पेज पे हैं, शायद एक्सेप्ट एक या दो ऐसे ममालिक हो जो कि स्पॉयलर्स का किरदार अदा कर सकते हैं, जिसकी तरफ अमेरिका की न्यू एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इशारा किया है कि अमेरिका जो है विजिलेंट है कि ये अफगान का अमन का जो प्रोसेस है इसको कोई स्पॉयलर जो है वो सबोटाइज ना करे। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है तालिबान की तरफ से आउटरीच या एक्सेस करना इंटरनेशनल फोर्स स्टेक होल्डर्स को, जिसमें ईरान भी है, चाइना भी है, रशिया भी है, ताकि कन्विंस कर सके कि ये प्रोसेस आगे बढ़े। अमेरिका जो है मई 2021 जो प्रॉमिस किया है कि वो ज़ीरो डाउन करेंगे अपने फोर्सेस को, इससे आगे वो एक्सटेंड ना करें।